بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 3-4 امپورٹنٹ خبریں ہیں اور اس کے بعد آپ کو مزید ایک بڑی خبر آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ پاکستان اس وقت عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عام انتخابات کو روکا جا سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیاں، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے اور اس پہ گورنر خیبر پختونخوا نے دستخط کر دیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، 2 اسمبلیاں آپ کی ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ 60% سے زیادہ کا پاکستان کی آبادی ہے، 60% سے زیادہ کی آبادی جو ہے وہ آپ کی اس وقت نمائندگی نہیں ہے۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں کی نمائندگی جو ہے وہ 60% پاکستان کی نمائندگی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کی بے شمار نشستیں، 35 نشستیں، وہاں پہ مستعفی جو استعفے قبول کیے ہیں، اس کے بعد مزید تقریباً 100 استعفے مزید پڑے ہیں، وہ قبول کیے جانے ہیں، وہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ تو 130-35 سیٹیں وہ ہیں۔ اس کے بعد جو منحرف ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی انڈائریکٹلی وہ بھی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے اور وہ بھی نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ منحرف ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں بھی۔ تو اس لیے اس وقت قومی اسمبلی بھی جو پاکستان کی عوام کی نمائندہ جماعت اور نمائندہ پارلیمان نہیں ہے، جس لیے جو صورتحال ہے اسی طرف جا رہی ہے کہ عام انتخابات۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی ادارے اور عالمی ایجنسیز جو ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام دوست ممالک، اسٹریٹجک ممالک، دوسرے ممالک وہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب تو یہاں تک ہو چکا ہے کہ IMF نے تو بات چیت روکی ہی ہوئی تھی، وہ بات چیت کر ہی نہیں رہا تھا۔ اب عالمی بینک نے بھی 1.1 بلین ڈالر، 1.1 ارب ڈالر کا جو پروجیکٹ لون تھا طے شدہ، منظور شدہ، وہ بھی روک دیا ہے، اور انہوں نے بھی کڑی شرائط عائد کر دی ہیں کہ پہلے آپ اپنی ورتھ ثابت کریں، کیونکہ IMF کے ساتھ جب تک آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے تب تک یہ مصائب آتے رہیں گے۔ آپ کی امپورٹ پریشر یہ ہے کہ آپ امپورٹ پہ ڈیوٹیز کم کریں، ایکسپورٹ کے لیے آپ کے پاس LCs جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں اور ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 4 ارب ڈالر محض رہ گئے ہیں، لیکن خوشخبری لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ لالی پاپ ابھی تک پاکستان میں نہیں پہنچ رہے۔ دوسری جانب پاکستان میں جو صورتحال ہے ابھی بھی جبر چل رہا ہے، اور پاکستان میں اب گورنمنٹ جو ہے، اب تو گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری جو باجوہ صاحب جا چکے ہیں، اور باجوہ صاحب کے جانے کے بعد بڑی کلیئر پالیسی ہے۔ 29 نومبر کے بعد ہم نے پہلا ایک ہی کیس دیکھا، جو کہ یہ آپ کے شاہد اسلم ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کا ریمانڈ لیا گیا۔ انہوں نے بڑی کلیئرلی گفتگو کی ہے کہ ایک ہی قبر بڑی ساری بنائی جائے اور اس میں تمام صحافیوں کو اس میں دفن کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ پائپ لائن میں ظاہر ہے وہ بہت عرصہ تک رہے ہیں FIA کی تحویل میں، حراست میں، اور وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے، بعد از گرفتاری ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے، 50,000 مچلقوں کیس ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، یہ ایک اچھی خبر۔ دوسری جانب وکلا برادری اور صحافی برادری دونوں اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جناب دونوں مل جائیں اور مل کے کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کریں، سپریم کورٹ میں جائیں، ایک آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست پٹیشن دائر کریں، کیونکہ وکلا کو بھی مارا جا رہا ہے اور صحافیوں کو بھی مارا جا رہا ہے، نہ آزادی صحافت ہے اور نہ ہی بارس کی توقیر کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اگلا یہ لڑائی جو ہے، اگلی لڑائی جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو بڑی لڑائی ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو انہوں نے باجوہ صاحب کو جو للکارا تھا اور باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب سے حساب مانگا تھا، وہ چیزیں جو ہیں اب دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہیں، اور اب مسلم لیگ نواز کے جو بہت ہی کلوز ہیں، نواز شریف صاحب کے کیپٹن صفدر سمیت دیگر جو ان کے UK میں ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اب دوبارہ سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی وہ تقریر جس میں وہ باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو غیر آئینی اقدامات کی بات کر رہے ہیں، ان کو للکارا تھا، ان کو دھمکیاں دی تھیں، وہ دوبارہ سے ہو رہی ہیں، ری ٹویٹ ہو رہی ہیں اور ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک نئے بیانیہ کی تلاش میں ہیں، اور وہ نیا بیانیہ یہی ہے کہ باجوہ صاحب کو ہم نشان عبرت بنائیں گے اور ان کو کٹہرے ملائیں گے، جنرل فیض کو بھی اور باجوہ صاحب کو بھی،
کیونکہ اس کے بغیر جو ہے مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے جتنے بھی اپنے بیانیے بنائے تھے ووٹ کو عزت دو سے لے کے اور سارے دھمکیوں تک، وہ سب کے سب زمین بوس ہو گئے جب انہوں نے یہ رجیم چینج میں ایک باجوہ صاحب کا اور ملٹری اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کا ساتھ دیا، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب اور شجاعت عظیم صاحب اور ساروں نے مل کے باجوہ صاحب سے مل کے یہ سارا کھیل کھیلا، اور جس کا خمیازہ اس وقت پاکستان بھی بھگت رہا ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی بھگت رہی ہیں، جو حکمران ہیں اس وقت وہ سب کی سب بھگت رہی ہیں۔ اسی لیے اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ساری صورتحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام انتخابات کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کراچی میں چلے جائیں، کراچی میں ابھی میئرشپ کے الیکشن ہوئے، اس میں جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں وہاں پہ میئر کراچی نہیں لا سکتی، کسی بھی صورت میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان جماعت اسلامی دو بڑی جماعتیں ہیں، اور دونوں جماعتوں کے نمبرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بضد ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنا میئر کراچی لائے، اور جماعت اسلامی کو دباؤ ڈال رہی ہے، جماعت اسلامی کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جناب حافظ نعیم صاحب ان سے بات کریں اور میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے مکمکا کریں۔ جماعت اسلامی بالکل تیار نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، یہ ظاہر ہے میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے، جب میجورٹی جماعت اسلام پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے تو پھر کیسے؟ اور میئر کراچی کا مطلب آپ کو معلوم ہے، میئر کراچی کا مطلب ہے پورے کا پورا کراچی، اور 17 یا 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں پہ، اور اس کے نیچے پھر اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، تو اس لیے یہ مستقبل کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی نے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک طے شدہ نتائج کو، جو کہ جس پہ اپوزیشن کو اعتراض ہے کہ وہ دھاندلی شدہ ہیں، لیکن دھاندلی والے نتائج میں بھی میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں بن پا رہا، اور میئرشپ جا رہی ہے جماعت اسلامی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اس کے باوجود بضد ہے کہ نہیں جناب ہمارے ساتھ بات کریں، اور گن پوائنٹ پہ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات جو ہیں جا رہے ہیں کشیدگی کی طرف۔ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کافی سبق سیکھ لیا ہے، کیونکہ ان کو بھی کافی چوٹ لگی ہے، اور بائیک آؤٹ جس نے بھی کروایا ان سے، اب ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ بائیک آؤٹ کروا کے ان سے کیا حاصل کیا گیا۔ ان کا بھی ورکرز کنونشن چل رہا ہے، وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس نے بھی آگے آ کے فیصلہ کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، خیبر پختونخوا گورنر جو ہے وہ سائن کر چکے ہیں، تو اس طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اور اتنے زیادہ ایم این ایز جو ہیں 35 ارکان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، 100 ایم این ایز کے مزید مستعفی ہو چکے ہیں، ان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، اور وہ بھی استعفے منظور کرنے ہیں، ہر صورت میں کرنے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو جا رہا ہے یہ عام انتخابات کی طرف ہی جا رہا ہے، اور اس کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوششیں بارآور ثابت ہوں گی، اور یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی لندن بلا لیا گیا، فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حالت اس وقت وہی ہے جو کسی زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ کی ہوتی تھی۔ الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے ساری پالیٹکس کو کنٹرول کرتے تھے، تنظیم کو کنٹرول کرتے تھے، احکامات کرتے تھے، اور یہاں بیٹھ کے یہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنا کے کراچی اور حیدرآباد کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہوتے تھے، اور اپنی پارٹی کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے تھے، یہیں سے بیٹھے ان کو جوتے پڑوا رہے ہوتے تھے۔ دوسری جانب اب مسلم لیگ نواز کی بھی یہی حالت ہے۔ مسلم لیگ نواز کے قائد بھی نواز شریف صاحب بھی ادھر ہیں، چیف آرگنائزر مریم صاحبہ بھی ادھر ہیں، اور یہ سب کے سب لندن میں بیٹھے ہیں، اور لندن میں بیٹھ کے پارٹی کو کنٹرول کرنے ہیں، پارٹی پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے ہیں، بڑے بڑے فیصلے وہ بیرون ملک بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ایک اور یہ ایک میسج جا رہا ہے، پاکستان کی عوام تو دیکھ رہی ہیں، ہمارے اداروں کو بھی یہ میسج آ رہا ہے، جو کہ جن کے کنسرنز ہیں، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں جی، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ساری صورتحال برقرار رہ سکے گی۔ تو صورتحال بہت ہی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ سوچا جائے کہ جناب نہیں بالکل یہ تو ہم ہر صورت میں اسی طرح سے لے کے چلیں گے، اور قومی الیکشن نہیں ہونے دیں گے، صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے، اور قومی اسمبلی کی 35 نشستوں کے الیکشن ہم ترتیب کروائیں گے وقفے سے، جبکہ ٹائم کتنا رہ گیا؟ یہ اگست میں اس اسمبلی نے مدت پوری کرنی ہے، اگست میں، اور یہ چل رہا ہے آپ کا جنوری ختم ہونے جا رہا ہے، تو اتنا ہی فرق ہے۔ اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے در پردہ اندرون خانہ وہ یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف ملک بڑھ رہا ہے،
اور عام انتخابات کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے، شریف خاندان کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور سیاسی جاگیر کی لڑائی ہے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں اور دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نواز کامیاب ہو بھی گئی تو شریف فیملی کو نہیں جائے گی، اور یہ اس طرف سے پنجاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ جتن کرنے پڑیں گے پنجاب میں الیکشن جیتنے کے لیے مسلم لیگ نواز کو، اور لیکن اس کے باوجود وہاں سے صفائی ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک اندر خانے کی جو لڑائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ بہرحال اب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں جی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، اس کے لیے ابھی پارلیمانی کمیٹی، پہلے کہا گیا تھا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی اب 2 دن اس کے پاس ہیں، 2 دن وہ فیصلہ کرے گی، متفق کا نام لانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ چیف الیکشن کمشنر تک نہ ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر تک گیا تو چیف الیکشن کمشنر کا پتہ ہی ہے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے، اور پھر ایک نئی بدمزگی پیدا ہوگی، اور نگراں وزیر اعلیٰ بھی متنازع ہی قرار پائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز سینسیبل، تھوڑا سا سینسیبل پلے کریں، اور دونوں مل کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے متفق ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری جانب لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کی چھٹی، کیونکہ وہ بھی ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ بھی غلط طور پہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن جماعت ہے ان کے فیصلے، جو پارلیمانی فیصلے ہیں، وہ کچھ اور ہیں، جبکہ ان کو دی ہوئی ہے لیڈر آف اپوزیشن اور پی ایس سی کی چیئرمین شپ دی ہوئی ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس ایشو کر دیے ہیں کہ جناب تشریف لائیے اور آ کے بتائیے کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے۔ تو صورتحال بہت ہی بکھری بکھری سی ہے، کہیں بھی کوئی اچھی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے استحکام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چند خاندان ہیں جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے، وہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، ان کو اپنے معاملات کی فکر ہے، اس کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے، نہ پاکستان کی فکر ہے، نہ پاکستان کے حالات کی فکر ہے۔ کیونکہ پاک ایران ایک اور ہوا معاملہ، پاک ایران سرحد سے پاکستان پہ حملہ ہوا ہے جی، ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے، اور 4 ہمارے جوان جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں۔ تو نہ پاک افغان سرحد محفوظ، نہ پاک ایران سرحد محفوظ۔ اور کل ہی آرمی چیف نے وزٹ کیا ہے بلوچستان کا، اور وہاں پہ کور کمانڈر آصف غفور سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور وہاں پہ انہوں نے بریفنگ لی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ہدایات دی ہیں، اور یہ ایک میسج آیا ہے پاک ایران سرحد سے۔ تو ایران کیا چاہتا ہے وہ بھی ان سے پوچھ لینا چاہیے، میرا خیال ہے کھل کے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، ایران کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد آئے ہیں، حملہ کر گئے ہیں، اور کبھی دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی آفیشل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔